بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو ہماری زندگی ہے اس کو ہم بہتر کیسے جی سکتے ہیں، معاشرے کو ہم بہتر طریقے سے کیسے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو بنیادی یہ ہے کہ ہم معاشرہ اور معاشرے کی بنیادی عقائد جو گھر ہے، میاں بیوی ہے، تو اس کی بنیاد پہ شادی ہے، میرج ہے۔ تو وہ ہم جو اس وقت انٹرنیشنل طور پہ سروے ہوا، پاکستان 22 ملین جو ہے، 1 کروڑ سے زائد جو ہے لوگ، لڑکوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ان کی ایج 35 سال سے اوپر ہے، 30 35 سال تک تقریباً۔ اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب لوگوں کے طرز زندگی، لوگوں کا رجحان مثبت نہ رہے، لوگوں کا رجحان دکھاوے، ریا، شو آف کرنا ہو، اور ایک شادی پہ کروڑوں روپے لگے، ایک بندہ 1 کروڑ روپیہ کہاں سے لائے گا؟ جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سادگی سے جو کرے گا، اس میں نکاح جو ہے سادگی سے ہوگا، اس میں برکت ہے۔ لیکن ایک بندہ اتنے رسومات، کلچر اور ان طریقوں کو لے کے چل رہا ہے جو معاشرے میں فساد کی جڑ ہے، جس کی وجہ سے ایک بڑی اکثریت، 1 کروڑ کے قریب، اس سے زیادہ لوگ شادی نہیں کر پا رہے ہیں۔ لڑکی زیادہ لکھی پڑھی ہے تو اس کی ڈیمانڈ ہوگی کہ لڑکا اس سے زیادہ پڑھا ہو، یا کم سے کم اس کے برابری ہونی چاہیے۔ اور لڑکا پڑھا لکھا ہے تو اس کا بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ لڑکی پڑھی ہونی چاہیے، اس کے برابر نہیں لیکن پڑھی لکھی ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ہیں کہ معاشرے میں جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ جو جہیز کا کنسپٹ ہے، جہیز کی وجہ سے جو اگر لڑکے والے کی طرف سے یہ چیز ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ ہمیں گھر چاہیے، یا مکان چاہیے، یا گاڑی چاہیے، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ یہ سادگی سے ہونا چاہیے تھا۔ یہ رشتہ جو ہے جو ایک معاشرے کی بنیاد ہے، خاندان کی بنیاد ہے، میاں بیوی ایک پہلے اس کو دیکھیں اگر وہ اس بنیاد پہ چل رہا ہے، پیار محبت کی بنیاد ہے ہی نہیں ہے، پیسوں کا اگر لین دین ہے تو پھر کیسے وہ رشتہ چلے گا؟ ایک بندہ کروڑوں روپے کی اپنے وائف کو دینا چاہتا ہے، اور باپ کو ڈیمانڈ کرتا ہے گاڑی کی، اور نہیں دیتا باپ تو اس کو کل کرنا، ماروا دینا۔ تو یہ دیکھ لیں، جب تک ہمارا کنسپٹ کلیئر نہیں ہوگا، سادگی سے ہونی چاہیے، نکاح 25 26 سال جلدی ہونا چاہیے، اور ہماری کوشش یہ ہو کہ معاشرے کی جو بنیاد ہے اس کو مضبوط کیا جائے، اور اس بنیاد کو بہتر کرنے کے لیے اگر کوئی شخص 2 شادیاں کرتا ہے، 3 کی، اس کی صاحب حیثیت ہے، لیکن عدل کرے۔ عدل، اگر عدل کر سکتا ہے، پہلے کی طرف یا دوسروں کی طرف رجحان اس کا بڑھتا نہیں ہے، بلکہ ان کو برابر کے حقوق دیتا ہے، تو یہ لے کے آئے، تاکہ معاشرے میں ہم ان چیزوں کو بہتر طریقے سے لے کے چلیں۔ جتنے ہم اچھے طریقے سے ان کو لے کے چلیں گے، اتنے ہی ہم بہترین کارکردگی دکھا سکتے ہیں، معاشرے کو بہترین سے بہترین کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ اس وقت ہوگا جب ہماری بنیادی پرائیورٹی یہ ہوگی کہ نکاح ہونا چاہیے اور سادہ ہونا چاہیے، اور یہ ذہن میں ہو کہ ہم جن لوگوں سے ہم رشتے کر رہے ہیں، رشتہ داری ہے، ان کے درمیان ہمارے تعلقات مضبوط ہوں اور محبت کی بنیاد پہ ہونے چاہیے۔ لیکن اگر بہو آپ لے آتے ہیں، اگر وہ جہیز نہیں لاتی اور آپ نے اس کو تانا دیتے ہیں اور بار بار اس کو چیزیں ریمائنڈ کرواتے ہیں، تو رشتے کیسے چلیں گے؟ آپ کی تو بیٹیاں کہیں گئی ہوئی ہیں،
تصور کریں گے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو ہمیں ان چیزوں پہ نظر ثانی کریں۔ دکھاوا جو ہے، ریاکاری جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصغر شرک ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ 3 لوگ پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے عہدے کے لیے، انہوں نے بڑے اچھے کام لیکن ریا دکھاوا تھا، شہید، عالم اور سخی، اوندے منہ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے اس بنیاد پہ کہ انہوں نے کام کیا تھا للہ نہیں کیا تھا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو ہمارے معاشرے کو ہم دکھانے کے لیے نہیں بلکہ ایک پریکٹسنگ مسلم، ایک اچھے مسلم، ایک دیندار مسلم، ایک دیانتدار مسلم اور ایک دیانتدار شوہر، ہماری یہ ذمہ داری ہے ہر شخص کی کہ ہم کس بنیاد پہ رشتوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ رشتوں کو ہم جتنے بہترین طریقے سے لے کے چلنے کی کوشش کریں گے لے کے چل سکتے ہیں، لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ تڑپ ہو، جذبہ ہو کہ ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، لوگوں کے حقوق دینے ہیں اور بہترین معاشرے کی اکائی جو ہے، گھر ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ تو ہم ان چیزوں پہ سوچیں اور کام کریں، اور رشتوں جتنے بھی ہیں، لڑکا یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے لڑکی 5 7 سال 10 سال چھوٹی ہو، لڑکی یہ چاہتی ہے کہ مجھ سے قریب تھوڑا بڑا ہی ہو کے، لیکن ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہم کس طریقے سے مناسب بہترین حل ڈھونڈ سکتے ہیں، سادگی کی بنیاد پہ رشتوں کا ہم ادا کر سکتے ہیں، رشتوں کی بنیاد ڈال سکتے ہیں، اور معاشرے کو جتنے بھی درپیش چیلنجز ہیں، اور اگر آپ کی طرف سے ڈیمانڈ کچھ بھی نہ ہو اور کچھ بھی نہ لے کے آئے، لانا بھی نہیں چاہیے، آپ اس کی بنیاد رکھیں تو یہ بہت بڑا اجر ہے۔ فساد کے وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو ان چیزوں کو بڑھائیں، معاشرے میں سادگی سے شادی کریں، گنجائش ہے تو 2 کر لیں، اور یہ تب ممکن ہوگا عدل و انصاف کی بنیاد پہ ہو، حقوق دیں، اور اپنی زندگی میں ہم کتنے اچھے بہترین کام کر کے جا سکتے ہیں، ہر انسان دیکھے کہ کہاں پہ ہے اور کس لیول پہ وہ جا سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے ممکن تبھی ہوگا جب ہم پوری کوشش کریں گے، اللہ ہمیں موقع دے گا انشاءاللہ۔ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے اللہ کی مہربانی سے، اسی کی توفیق سے ہم کام کر سکتے ہیں۔ والسلام۔